دوستو، گرین لینڈ کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس برف سے ڈھکے خطے جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں، تو اسے گرین لینڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں کے لوگ اتنی سردی میں کیسے زندہ رہتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں سیاح یہاں کا کیوں سفر کرتے ہیں؟ گرین لینڈ میں نہ تو سڑکیں ہیں اور نہ ہی ریل گاڑی، تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے سفر کرتے ہیں؟ گرین لینڈ کی پولر ڈے اور پولر نائٹ کون سی ہوتی ہے؟ اور کیا آپ نے رات کے 2 بجے سورج نکلتا دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ گرین لینڈ میں کتنے مسلمان آباد ہیں اور کتنی مساجد موجود ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب ہم جانیں گے گرین لینڈ کے پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم دوستو، نوک سٹی گرین لینڈ کا سب سے اہم شہر ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر رنگوں سے بھرا ہوا شہر ہے جس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر ہے۔ اتنی سخت سردی کے باوجود ہر سال تقریباً 13 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں اور یہاں کی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرین لینڈ کی 88% آبادی انوائٹ لوگوں پر مشتمل ہے جو الاسکا اور سائبیریا سے یہاں آباد ہوئے۔ باقی آبادی ڈنمارک سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو، یہاں کا سفر ایک قدیم ذریعہ کتے کی برفانی گاڑیاں ہیں جنہیں ڈاگ سلائیڈنگ کہا جاتا ہے اور سیاح اس کا خاص لطف اٹھاتے ہیں۔ 2009 میں گرین لینڈ کو خود مختار ریاست کا درجہ ملا، لیکن مکمل آزادی اب بھی نہیں دی گئی۔ دفاع اور خارجہ امور آج بھی ڈنمارک کے پاس ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آبادی بھی موجود ہے جو تقریباً 200 سے 500 افراد پر مشتمل ہے، لیکن فی الحال گرین لینڈ میں کوئی مسجد نہیں، لوگ گھروں میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ میں بعض علاقوں میں رات کے 2 بجے بھی سورج نظر آتا ہے جسے پولر ڈے کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات پورا مہینہ سورج نہیں نکلتا جسے پولر نائٹ کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی جاری رہتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے لمبی عمر پانے والی شارک بھی گرین لینڈ میں پائی جاتی ہے، جو تقریباً 500 سال تک زندہ رہتی ہے؟ یہاں کے لوگ آج بھی اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں اور جدید زندگی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد زندہ رہنا اور سخت سردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ خوش رہتے ہیں۔ دوستو، ایک سب سے بڑا سوال کہ اس برف سے ڈھکے خطے کو گرین لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ہے 10ویں صدی کی۔ ایرک دی ریڈ ایک واکنگ تھا جسے ناروے میں قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور ایک نئی زمین دریافت کی جو مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایک سرزمین دریافت کی ہے۔ یہ جھوٹ اس نے اس لیے بولا کہ تاکہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوں۔ یہ جھوٹ اس نے مغرب کی طرف جانے والے بحری جہازوں میں بھی پھیلا دیا اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یوں اس علاقے کا نام دھوکے سے گرین لینڈ بن گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔